بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین بارک علیہ دین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین وانس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین ولعنۃ اللہ علیہ فی الباقیۃ والآباء وقتلۃ الاجمعین آمین یا قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا، طرح طرح کی مخلوقات خلق کی، اس میں ہم انسان کو اشرف مخلوق بنایا، عقل جیسی نعمت دی، جب عقل دی تو امتحان رکھا، جب امتحان ہے تو اس نے ہمارے لیے ٹیچر بھی دیے، یعنی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہماری ہدایت کے لیے آئے۔ الحمدللہ اللہ نے جو افضل المرسلین سید الوصیین سید النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو قرار دیا، تو یقیناً ہم وہ گروہ ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جو رسول اللہ کے 12 جانشین ہیں، جن کو رسول اللہ نے بتا دیا کہ میرے بعد یہ میرے جانشین ہوں گے، ہم ان کے معتقد ہیں۔ اللہ ہم کو اس عقیدے پر باقی رکھے کہ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میرے بعد سب سے پہلا میرا جانشین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل ان کے بعد ان کے بیٹے امام حسن علیہ السلام اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام سے 9 بیٹے ہوں گے، جن کا آخری وہ ہوگا کہ جو زمین کو اپنے حساب سے بھر دے گا، جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ آپ کو تھوڑا اور آگے بتائیے۔ نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حسینی یا حسین، نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ بہت ہم لوگ کے پاس ابھی بھی بہت جگہ ہے، اللہ ہم سب کو کربلا جانا نصیب کرے۔ ایران عراق میں جب روزوں میں بیٹھتے ہیں نا تو وہ زمین دکھائی نہیں دینا چاہیے، اس کے قریب ہو کے ہم لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔ جتنے ہم لوگوں کے جسم قریب ہوں اتنے ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے قریب ہوں، اور ہم کو جگہ دینے میں بخیلی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ بخیلوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ ہم کو سخی ہیں، سخی کے ماننے والے ہیں، سخی کے چاہنے والے ہیں، ہمارے لیے ہر کچھ نعمتیں ہیں، تو تھوڑی سی دیر ہم لوگ اس سبیہ پر بیٹھ کے کوئی نہ کوئی نیکی کماتے ہیں۔ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو مومن کو چھوٹی سی جگہ دے سکتے ہیں۔ آپ لوگ دیر سے بیٹھے ہوں گے، تھک گئے ہیں، مگر یہ وہ فرض ادا ہے کہ جتنی دیر ہم لوگ بیٹھتے ہیں ہمارا عبادت کو شمار ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ فرض ہے کہ اگر بیمار نے اس فرض پر بیٹھ کے دعا کی تو اللہ نے اس کو شفا دی ہے۔ کوئی فقیر نے دعا کی ہے تو وہ بادشاہ بن گیا۔ یعنی جو حاجت ہم چاہتے ہیں وہ ہم کو ملتی ہے۔ اور جس نے اس صفحہ پر بیٹھ کے کہا مولا آج یہاں بیٹھے آپ کی مجلس میں، کل آپ اپنے حرم میں بلائیے، ہم کو جلد سے کربلا کی زیارت کیجیے، تو یقیناً ہم نہیں جان سکتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے جا سکتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جن کا پاسپورٹ بننے کا کوئی چارہ نہیں تھا، جن کے پاس کچھ پیسے نہیں تھے، مگر انہوں نے صرف تصور کیا، دعائیں کی، مگر مجلس میں ہر مجلس میں بیٹھ کے انہوں نے امام کی مناجات کی، تو یقیناً وہ بہت تیزی سے کربلا کیا
ایران، عراق، شام، سب طرف، یہاں تک کہ اس کے بعد عمرہ بھی ہو گیا. یعنی ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ غریب نہیں جا سکتے ہیں. غریب وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارا تو امام کائنات کا بادشاہ ہے اور دین اور دنیا کے بادشاہ ہے. ہمارا امام خود کہتے ہیں مجھے آواز دو میں تمہارے لیے حاضر ہوں. لیکن مشکل کشا کے بیٹے ہیں، ہماری مشکلیں آسان کرنے والے ہیں. تو ہم اس صف اعلیٰ پر بیٹھ کے پہلی دعا یہ کیا کریں کہ مولا مومن کی خوشی آپ کے آنے کے بعد ہے تو ہم وہ خوشی چاہتے ہیں جو حقیقی خوشی ہے تو بس آپ بتا دیں. اور دوسری دعا یہ کریں کہ مولا اب ہم کو کربلا، کیونکہ ہمارا امام دیکھیں بہت قریب ہے. امام جانتے تھے کہ نہیں دور والے آ سکتے ہیں میرے کربلا، کیونکہ کربلا میں امیر کا بھی جانا بہت مشکل ہے. جب تک کہ امیر بھی نہیں جائے گا، امیر نہیں جا سکتا ہے. کروڑوں پتی تھا انسان، حج پہ گئے ہوئے ہیں، حج کر لیا انہوں نے، مطلب کربلا نہیں گئے تھے. انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کرو. میں نے کہا اس کے لیے آپ کو خود استغاثہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہوتے ہوئے آپ کربلا کیسے نہیں گئی. تو ہم کو یہ نہیں سوچیں کہ دولت مند کو امام بلا لیتے ہیں، غریب کو نہیں بلاتے ہیں. مگر ہم یہ کہیں کہ مولا، اور امام بھی جانتے تھے کہ جو دولت مند ہو چاہے غریب ہو تو راستے بند ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں وہاں پر جانے کے لیے، بارڈر بند ہو جاتے ہیں. تو یعنی اگر ہم چاہیں بھی تو نہیں جا سکتے ہیں. تو ہم اس صف اعلیٰ پر بیٹھ کے یہ دعا کریں گے مولا ہم تو بہت غریب ہیں مگر دنیا میں ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو یقیناً ہمارا امام ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. کہ محرم میں ہم لوگ بار بار کہتے ہیں نا حسین 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 حسین. حسین یعنی پنجتن کا نام اسم اعظم ہے. یہ جب ہم اتنا زبان سے کہہ دیتے ہیں تو جتنے ہمارے زبان کے گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں. اب آپ جو مانگیں گے آپ کو فوراً مل جائے گا. آپ لوگ کبھی بھی غور کیجیے گا کہ آپ یہ 2 مہینے میں اگر کوئی چیز آپ نے سوچی کہ اب کی تبرک میں ہم نے یہ نہیں کھایا تو دیکھیے آپ دوسری جگہ مجلس میں جائیں گے وہی مل جائے گا. اتنا ہمارا امام ہمارے خبر رکھتا ہے، اتنا امام ہم کو چاہتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے امام کے لیے؟ ہم صرف 2 آنسو بہاتے ہیں. مگر ہم کو امام کے لیے دفاع کے لیے ہم کو کچھ کام کرنا چاہیے. امام کی دفاع بہت ضروری ہے. امامت کو پہچانوانا ہے لوگوں میں، ولایت کو عام کرنا ہے. ہمارے ایسے عمل ہونا چاہیے کہ جو غیر ہیں وہ دیکھ کے پوچھے کہ کیا ہے تمہارا مذہب، تمہارا مذہب یہ سکھاتا ہے، ہاں یہ سکھاتا ہے. تو وہ ہماری مذہب کی طرف راغب ہوں. کم سے کم برا تو نہیں کہیں گے. وہ ایمان نہیں لائیں گے اگر تو برا بھی تو نہیں کہیں گے نا. تو ہم اپنے مذہب کے لیے زینت کا سبب بنیں. ہم لوگوں کو اللہ بہت دیتا ہے. ہم لوگ الحمدللہ سالوں سال کھاتے رہتے ہیں، ایک سے ایک نعمت کھاتے ہیں. گھر میں ہم کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی جو سال بھر ہم لوگ نہیں پکاتے ہیں. ابھی غیر شیعہ دیکھیں کھچڑے عام دنوں میں بناتے ہیں. ہم لوگ 2 مہینے میں اتنا کھا چکے ہوتے ہیں کہ پورا سال سیر رہتے ہیں. یعنی ہم لوگ کو پھر بھی ہم لوگوں کے پھر شہادتیں آتی ہیں اس میں بھی مل جاتا ہے، ولادتیں آتی ہیں ایک سے ایک کھانے ملتے ہیں. تو کس کی بدولت ملتے ہیں؟ ہم کو یہ صرف جو نا ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا ہم نے یعنی آپ نے ہم پر نظر کرم کی تو ہم آپ کے عقیدے پر اس عقیدے کو باقی رکھیں. خصوصاً ہم لوگ 8ویں امام رضا علیہ السلام کل شام سے لے کے آج آپ لوگوں نے ان کی مجلس سے سنی ہوں گی جن کا نام ہے فاطمہ. اور سمجھ لیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ شفیع روز رضا ہیں. تو دوسری بیوی جو ہم لوگوں کی اہل بیت میں سے مانی جاتی ہیں وہ 7ویں امام کی بیٹی، ان کا بھی نام فاطمہ ہے. اور ان کو معصومہ جو ہے ان کے پاپا نے لقب دیا ہے. انہیں سوچیں کہ 28 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی ہے. جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی ہے. ہم سب جانتے ہیں جو گھر کے اندر انتقال کرتا ہے اس کو وفات کہتے ہیں. اور جو ظالم کا شکار ہوتے ہیں، تلوار کا گھاؤ ہو، جہاد کے میدان ہو تو اس کو شہادت کہتے ہیں. تو جناب سکینہ ہے ان کی شہادت ہوئی، جناب زینب ہے ان کی شہادت ہوئی. اسی طرح جناب معصومہ قم جو ہے تو ان کی شہادت ہوئی.
یہ اپنے وطن میں یہ بھی غریب الوطن تھی، مگر اور بہت زیادہ دونوں میں مشابہت ہے جناب زینب میں. جناب زینب نے کس طرح مقصد کربلا کو عام کیا. یعنی امام صلی اللہ علیہ وسلم جنگل تھا، کربلا کا جنگل تھا، اور یزید یہی چاہتا تھا کہ ایسے جنگل میں جہاں کے اوپر کوئی بستی نہیں ہے وہاں پر شہید کر دیں گے اور ہم وہاں سے نکل جائے گی ہماری فوج. کس کو پتا کہ کون آیا تھا، کون کر کے گیا، کیا کام کر کے گیا. مگر اللہ جس کا محافظ ہو اس کی کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. یہ چیز یاد رکھنا ہے. انسان کتنا بھی پوشیدہ گناہ کرے گا اللہ ایک بار نہیں ظاہر کرے گا، 2 بار میں نہیں کرے گا، 3 بار میں نہیں کرے گا. جب 7 بار کرتا ہے تب اللہ اس کی گناہ کو عام کرتا ہے. مگر نیکی انسان کتنی بھی چھپا کے کرے گا اللہ اس کو عام کر دیتا ہے. ابھی پوچھا گیا تھا جب مولا کے پاس ایک شخص آیا تھا، کہا مولا میں نے ہاتھ چوری کی ہے، میرے ہاتھ کاٹ دیے. امام نے کہا تمہیں پہلی بار کی ہوگی. کہا نہیں مولا. بہت سے 70 عذر امام نے رکھے اس کے آگے. یعنی امام یہ چاہ نہیں رہیں گے وہ اقرار کریں، مگر اس نے ہر بار اقرار کیا. تو پھر امام کہتے ہیں یقیناً یہ تو تو نے اقرار کیا اور میں تجھے دنیا میں یہ سزا دے سکتا ہوں. تو سزا چنے گا تو وہ کہتا ہے کہ جو سب سے سخت سزا ہے وہ دیجیے، کیونکہ میں جانتا ہوں جو مجھے آپ یہاں سزا دے دیں گے اس کی سزا پھر مجھے آخرت میں نہیں ملے گی. یہ عقیدہ ہے یہ چیز. تو اسی طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک شخص نے آ کے کہا کہ مولا میں نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، تو امام نے یہ کہا کہ اگر تو نے پہلی بار کیا ہوتا تو کبھی بھی تیرا گناہ فاش نہیں، تو گناہ کا عادی ہے. تو یعنی فرق کتنا ہے چیزوں میں. یہ ساری چیزیں حکمتیں ہم لوگوں کو امام نے بتائی. تو معصومہ تم نے جیسے جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کو، یزید کے ظلم کو، جب قافلہ چلا ہے قیدی صورت میں تھی. یعنی ایک سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے ہماری زبان ہی بند ہو جاتی ہے. بس رونا آئے گا، ہم اپنے آپ کو سوچیں گے کیا کر ڈالیں ہم. کوئی دعا کوئی بتائے گا، کوئی دعا نہیں ہوتی ہم لوگوں سے، کوئی مناجات نہیں کر سکتے. مگر جناب زینب وہ عاقلہ تھی، وہ عقیلہ بنی ہاشم تھی. کہ خود ہمارے چوتھے امام کہتے ہیں کہ میری پھوپھی زینب کی اور اہل بیت کی عورتوں کی ایسے سفر میں بھی نماز شب قضا نہیں کی. کتنا انہیں اللہ کے دین پر باقی رہنے والی، اللہ کے دین کی اشاعت کرنے والی. تو جہاں جہاں قافلہ رکتا تھا وہاں وہ مقصد کربلا کو عام کرتی. یعنی ایک شیعہ کی یہ ذمہ داری ہے، ہم مجلسیں کرتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیوں مجالس کرتے ہیں، کیوں ہم گریا کرتے ہیں، کیوں امام حسین علیہ السلام کی جو ہے جو ان دنوں میں ہم اہمیت کو، اس فرش ازا کو اہمیت دیتے ہیں، کیوں ذکر اہل بیت ہمارے لیے کرنا بہت ضروری ہے. یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو جاننا چاہیے. تو جس طرح سے جناب زینب نے مقصد کربلا کو عام کیا، اسی طرح سے ان جب 2000 میں مامون رشید نے ہمارے 8ویں امام امام ابی رضا علیہ السلام کو مدینے سے مرد بلایا. 2000 ہجری میں امام کو جب بلایا گیا ہے تو 7ویں امام تو ہمارے امام کی قید میں ہی زندگی گئی. ہارون رشید ملعون نے بہت امام کو سختیاں دی ہیں، اور سب سے زیادہ اماموں میں اولادیں جو ہوئی ہیں وہ 7ویں امام کی ہوئی. اتنی قید میں رکھتا تھا کہ عام لوگوں سے ہمارا 7ویں امام مل نہیں پاتے تھے. اب سوچے 28 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی مگر ان کی شادی نہیں ہوئی. تو اب سوال ہوتا ہے نا کہ اہل بیت کے گھرانے میں تو رسول کی بیٹی کی 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی، تو کیوں نہیں ہوئی جناب معصومہ ان کی شادی 28 سال کی عمر میں ہوئی. جس طرح سے اگر مولائے کائنات نہ ہوتے تو رسول کی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے نا. علی کفو تھے، علی علیہ السلام معصوم تھے، جناب سیدہ معصوم تھی، تو کفو سے کفو مل گیا تو شادی ہو گئی. معصومہ ان کی وقت میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ جس سے معصومہ کونن کی شادی ہو، اس لیے ان کی شادی نہیں ہوئی. سلوات بھیجتے ہیں
دکھائی گئی ہے کہ ایسے حالات تنگ تھے اہل بیت کے لیے کہ اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا خالی زبان سے کہہ دیتا تھا کہ ہم چاہتے ہیں تو قتل کر دیا جاتا تھا، گھر لوٹ جاتا تھا. تو اب ایسے ماحول میں کون ہے بنی ہاشم کی لڑکیوں سے شادی کرتا، کون وہاں سے رشتہ جوڑتا؟ سوچے ایسے خراب حالات میں، ایسے برے ماحول میں رہتے ہوئے کس طرح کی اہل بیت نے زندگی گزاری ہے، کہ کس سخت زندگیاں تھیں ان کی، مگر انہوں نے اپنے مشن کو جاری رکھا. اسی لیے ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہیں گے تو گمراہ نہ ہوں گے. حدیث ثقلین کے مطابق آج اگر انہوں نے جد و جہد نہیں کی ہوتی، آج انہوں نے محنت نہیں کی ہوتی، آج انہوں نے اذیتیں نہیں اٹھائی ہوتی، عام نہیں کیا ہوتا مقصد کربلا کو، تو کیا آج ہم کو مسجدیں ملتی، نماز ملتی، قرآن ملتا؟ کچھ نہیں ملتا. تو جیسے یزید اور امام حسین کے لیے کہا گیا کہ دو بادشاہوں کے درمیان جنگ تھی، تو جو عقل رکھتے ہیں انہوں نے کہا اگر بادشاہ ہوتے تو جیسے یزید سپاہی لایا تھا، ہتھیاروں کو لایا تھا، اسی طرح امام حسین بھی سپاہی لاتے اور جنگ ہوتی. مگر امام حسین علیہ السلام کے پاس تو جس کے پاس اگر تلوار ہے تو نیزہ نہیں ہے، کسی کے پاس زیرہ ہے تو سواری نہیں ہے. یعنی اتنے کم سپاہی تھے، اس میں 6 مہینے کے لے کے 90 سال کی صحابی. اگر جنگ کرنا ہوتی تو امام حسین علیہ السلام جنگ کے حساب سے آتے. خود امام نے کہا ہے جب شب عاشور جناب عباس کی تلوار لے کے توڑی تھی کہ عباس جنگ کا دن نہیں ہے، عاشورہ قربانی کا دن ہے. قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ جس مشن کے لیے قربانی دی جاتی ہے، جتنی زیادہ قربانی ہوگی اتنی زیادہ اس کی مدت رہتی تھی. کیونکہ 11ویں امام نے بھی ہمارے وقت کے امام کی جس وقت عقیقہ کیا ہے، کہتے ہیں 200 سے 250 جانور انہوں نے ذبح کروائے. تو الحمدللہ اماموں میں سب سے زیادہ عمر طویل ہمارے وقت کے امام زمانہ تو جس وقت 200 ہجری میں مامون نے بلایا تو اب جو تھے لوگ کیا سمجھے، غیر شیعہ تو شیعہ یعنی ان کو تو جو زمان میں آیا کہیں گے، مگر اپنے جو شیعہ کم عقیدے کے تھے، جو معرفت نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں کے ذہن میں بھی آیا کہ اب 8ویں امام جو ہیں تو اب ان کو بھی ریشمی گدے چاہیے ہیں، اچھے کھانے چاہیے ہیں، اچھے نئے ٹھاٹ باٹ چاہیے، اقتدار چاہیے. معاذ اللہ امام کو کس چیز کی کمی ہے؟ امام اشارہ کریں تو جنت سے کھانے آ جاتے ہیں. امام اگر دیوار پہ ہاتھ رکھ لیں تو امام کو بہترین دودھ سے لے کے شہد کی نہریں آ جاتی ہیں. تو امام کو کس چیز کی کمی تھی؟ مگر جو کم عقیدہ ہے، جن کو معرفت نہیں کہ امام ہے کون، وہ لوگ یہ کہنے لگے. تو اب 201 ہجری میں ان کی بہن خاندان کے لوگوں کو 30-40 جوانوں کو یعنی بھائی بھتیجوں کو لے کے اور وہ مدینے سے نکلی. اب جہاں جہاں سے ان کا قافلہ چل رہا ہے بالکل اپنی دادی جناب زینب کی تعریف کرتے ہوئے لوگوں میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بھائی کو مامون نے زبردستی بلایا، میرے بھائی نے کوئی عہدہ لینے سے انکار کیا ہے، وہ ولی عہد بنانا چاہتا ہے، میرا بھائی نہیں بننا چاہتا ہے. یعنی ہر جگہ ہارون رشید اور مامون رشید کے ظلم کو عام کیا، اتنا عام کیا کہ یہ ساوا کے مقام پر پہنچی تھی. تو پتہ چلا کہ مامون والوں کو یہ خبر لگ گئی کہ معصومہ جو ہیں تو وہ ہمارے ظلم کو لوگوں میں عام کر دیں. تو اس نے ان کے لشکر پہ حملہ کروا دیا. اب جب لشکر پہ حملہ ہوا تو کہتے ہیں ان کے فرد تھے 22 سے لے کے 30 لوگ جگہ کے اوپر شہید ہو گئے. جو گیا ایران وہ جانتا ہے وہاں پر مسلح ہیں، بتایا تھا یہ شہید ہیں. تو جناب معصومہ ان کی شہادت کو دیکھ کے، ان کے خون کو دیکھ کے ڈر گئی اور ان کی جو ہے ایسا صدمہ ہوا کہ وہ وہاں پر بیمار ہوئی. اب سوچیں کہ وہ وہاں سے بیمار ایسی ہوئی جب ان کی یعنی پہلے بے ہوش ہو گئی، تو وہیں سے قریب میں کے لوگوں کو بہت زیادہ اہل بیت سے محبت تھی. انہوں نے دیکھا کہ غریب کی بیٹی آئی ہیں، یعنی 7ویں امام کی بیٹی آئی ہیں،
اور اس جگہ پر اس طرح حملہ ہوا ہے تو وہاں کے شیعہ جو تھے تو آئے ہیں اور انہوں نے آ کے بیوی سے التجا کی کہ بیوی ہمارے محلے میں چلیے، ہماری زمین پر چلیے، آپ کو وہاں پر کوئی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ موسیٰ ابن خزرج وہاں کے بڑے زمیندار تھے، وہ خود سواری لائے ہیں اور مہار پکڑی اور کہا بیوی آپ اس پہ سوار ہو جائے، اور پھر بہت عزت اور احترام کے ساتھ میں اس جگہ پر جس کو آج قم کہتے ہیں وہاں کے اوپر بیوی 17 دن رہی ہے۔ یعنی اتنی زیادہ ان کی طبیعت ایسی ہو گئی تھی کہ انہیں نے موسیٰ ابن خزرج نے ایک چھوٹا سا مکان، یعنی بہت چھوٹا سا تھا، سمجھ لیں کہ ہوگا شاید 5x5، بہت چھوٹا سا مکان، انہوں نے کہا کہ بس میرے لیے کافی ہے۔ 17 دن انہوں نے صرف اللہ سے مناجاتیں دعاؤں میں گزاری، عبادت میں، اور 17 دن کے بعد ان کی شہادت ہوئی۔ اب یہاں پر ہم لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب معصومہ قم جو وہ زمین ہے جہاں کی زمین کو کبھی زلزلہ نہیں آیا، 8 کھڑکیاں ہیں جنت کی، یا 8 دروازے ہیں جنت کے، جو بھی آپ کہنے کھڑکی یا دروازے، 3 دروازے یا 3 کھڑکیاں جنت کی قم میں کھلتی ہیں۔ اللہ نے اس شہر کو اتنا بلند مقام دیا ہے کیونکہ جب وقت کے امام آئیں گے تو قم کے زیادہ تر لوگ امام کی ساتھ میں ہو جائیں گے، امام کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس زمین کو اتنا مرتبہ دیا ہے کہ ساری زمین کو زلزلہ آئے گا، پوری ورلڈ کی زمین کو زلزلہ آئے گا، مگر قم کی زمین پر زلزلہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں وہ زمین معصوم قم کی وجہ سے آج وہاں پر بڑے بڑے حوضہ ہیں، اور وہ حوضہ میں لوگ آج تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ امام کی بیوی کے روضے میں جائیں گی، وہاں پر لوگ دیکھیں تو مطالعہ کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ تو جو بیوی کی ارمان تھا، بیوی نے اس ارمان کو آج الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ زائرین جاتے ہیں، اور جا کے ان کے روضے پر بڑے بڑے عالم دین بھی مسئلے نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ایک عالم تھے، کہتے تھے کہ میں آیہ تطہیر کو پڑھ لیتا تھا، جو گہرائی سے اس کو جاننا میری سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ عالم تھے، کہنے لگے بس ایک دن میں نے استغاثہ کیا کہ بی بی میں آپ کی زیارت پہ آیا ہوں۔ جب زری کے پاس دیکھا بی بی میں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ میں دولت مانگنے آیا ہوں، نہ میں مکان مانگنے آیا ہوں، نہ میں کوئی چیز مانگنے آیا ہوں، مجھے آیہ تطہیر کو گہرائی سے جو اس کا حق ہے معلوم کرنے کا وہ علم مجھے دے۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد جب میں نے آیہ تطہیر کا کی گہرائی سے مطالعہ کیا تو وہ حقائق مجھے ملے کہ شاید 50 سال میں محنت کرتا تو وہ نہیں ملتا۔ تو کہاں کا یہ معجزہ ہے؟ یہ بیوی کا ہے۔ بیوی کے در سے ہم جو مانگیں الحمدللہ ملتا ہے۔ اس پر شہزا پر ہم لوگ بہت زیادہ نہیں، کچھ اور یعنی اہل بیت کی خاندانی فرد ایسی ہیں کہ 14 معصومین کے علاوہ ہم 15 تو کسی کو نہیں مانتے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو ہر گناہوں سے، ہر رزق سے پاک و پاکیزہ رکھا، چاہے جناب زینب ہوں، چاہے شہزادی ام کلثوم ہوں، چاہے جناب عباس ہوں، معصوم تو نہیں ہیں، مگر کہیں پر بھی ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی گناہ کا تصور بھی کیا۔ اسی طرح اہل بیت رسالت میں معصومہ قم ہے، کریمہ کا لقب باپ نے دیا ہے، کرم کرنے والی، یعنی ہم کو کیا چاہیے ہے ابھی ہم زری پہ جا کے مانگتے نہیں، اس کے پہلے ہی وہ ہم کو دے دیتی ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو منزلت ملی ہے، تو ہم جب بھی صف اعضاء پر بیٹھیں تو یہ منزلت کس کی وجہ سے ملی ہے، یہ ہم کو عزت و شرافت کس کی وجہ سے ملی ہے؟ یعنی ہم کو ہمارے اہل بیت کی محبت کی بنا پر دنیاوی بھی نعمتیں ملنی ہیں، انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم لوگوں کے لیے بلند مقام ہے، نجات ہے ہمارے لیے۔ یقیناً ہم کوشش کریں کہ بہت 3 دن رہ گئے ہیں بازا کے، پر شہزا 3 دن کچھ کوتاہی رہ گئی ہے تو میرے مولا ہماری کوتاہیوں کو معاف کریں۔ بس یہی کہیں گے کہ بی بی کم سے کم آپ کو موسیٰ ابن خزرج جیسے شخص مل گئے کہ جب وہ بیمار پڑی تو دیکھیں ان کے کمرے کو بیت النور کے نام سے آج یاد کیا جاتا ہے۔ اب جب ان کا انتقال یعنی شہادت ہوئی
تو ظاہر سی بات ہے غسل کیا گیا، وہاں کی جو شریف پاک ترین عورتیں تھیں، غسل کیا، کفن پہنایا، مگر قبر میں تو محرم رکھتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ کون اس کو قبر میں رکھے۔ بہت بوڑھے شخص تھے قادر نامی، کہا کہ آپ جنازہ اتاریں۔ وہ اور ان کے علاوہ علماء نے کہا ہم یہ ذمہ داری نہیں لے سکتے کیونکہ یہ معصومہ ہے، یہ کام محرم ہی کر سکتا ہے۔ انہوں نے استغاثہ کیا کہ مولا مشکل کشائی کیجیے، معصومہ کی قبر میں اتارنا ہے۔ تو کہتے ہیں تو بوڑھے سوار آئے، بس وہ آئے ہیں، انہوں نے بیوی کو جنازے کو اٹھایا، قبر میں رکھا، مٹی برابر کی، چلے گئے۔ کہتے ہیں وہاں کے لوگ کہ ہم یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کون ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے 8ویں امام ہوں گے اور ہمارے 9ویں امام ہوں گے۔ میں کہوں گی اس استغاثہ پہ ایک بیوی کو قبر میں رکھنا تھا تو بھائی بھی آیا، بھتیجا بھی آیا۔ سلام سید سجاد جس کا بابا بے گور و کفن جلتی ریتی پر دنوں پڑا تھا، جس کے بابا کا سر نوکے نیزہ پر دیار بدیار پھرتا رہا۔ میرا مولا یہی تو غم تھا جب 11 محرم کو قیدی بن کر چلے تھے تو مقتل میں جب لاشیں دیکھے تھے، جس وقت کیفیت یہ تھی کہ اب دم نکل جاتا، جناب زینب نے کہا تو سید سجاد مردوں میں کوئی باقی نہیں ہے، کیا حالت ہے؟ کب ہوتی اماں؟ جوان بیٹا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جوان بیٹا ہو، اس کا بابا بے گورو کفن جلتی ریتی پر ہو، وہ اپنے بابا کو دفنا بھی نہیں سکتا ہے۔ تو جناب زینب نے کہا تھا سید سجاد غم نہ کرو، یہی تمہارے بابا کی قبر بنے گی، بڑا سا روزہ بنے گا، لاکھوں لوگ آئیں گے، زائر بنیں گے، اللہ زائرین کے درجے کو بلند کرے گا، آسمانی ملائکہ آئیں گے، طواف کریں گے اور لوگوں کے لیے دعا کریں گے۔ میں کہوں گی میری بیٹی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ جس وقت جناب زینب چوتھے امام کو تو تسلی دے رہی ہے، مگر جب خود بھائی کی رخصت ہوتی ہے تو یہی کہتی ہے بھیا یہ زینب کس طرح جیے گی؟ زینب کبھی اپنے بھیا سے ایک پل کو بھی جدا نہیں ہوتی تھی۔ وہ زینب نے اپنے بھائی کو شمر کے خنجر کے نیچے بھی دیکھا، کس طرح سے نو کے نیزہ پہ سر ہے، مگر جناب زینب اتنی جیسا چاہتے تھے امام حسین اسی طرح جناب زینب نے کار رسالت کار امامت کو پورا کیا ہے۔ کہ وہی جناب زینب ہے کہ آج ہم کو یہ مجلسیں دی، یہ فرض ادا کہتے کوئی آئے نہ آئے، مگر جہاں کہیں مجلس ہوتی ہے جناب زینب کہتی ہیں اماں فضا میری چادر لے آؤ۔ اللہ جانے آج بھی بی کی چادر ماتمدار آئے ہیں، میرے حسین کی مجلس کے لیے آئے ہیں، بھیا پہ رونے کے لیے آئے ہیں۔ اس پر شہزا پر زینب آ جاتی ہیں، اس پر شہزا پر جب زینب ہوتی ہے تو سکینہ بھی ہوتی ہے۔ میرا چوتھا امام ہوتا ہے، میرے چوتھے امام جب ہم گریا کرتے ہیں کہتے ہیں اگر کسی عزادار کی آواز نکل جاتی ہے گریا میں، اگر وہ زور سے روتا ہے تو کہتے ہیں میرا امام گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا اس عزادار کے بازو میں جاتا ہے اور ہاتھ بلند کرتا ہے، پروردگارا یہ کربلا میں نہیں تھا، اس نے نہیں دیکھا کس طرح میرے چچا جب بابا کو آواز دی، میرا بابا ٹھوکریں کھاتا ہوا جا رہا تھا، کس طرح میرے بابا نے چچا کے بازوؤں کو اٹھایا ہے، اس نے نہیں دیکھا میرے بھیا علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، اس نے نہیں دیکھا کس طرح میرے بھیا علی اصغر کے تیر لگا ہے، بابا کے ہاتھوں پر علی اصغر تھا،
मगर परवरदिगारा आज ये अज़ादार करबला के मसाइब सुन के रो रहा है। परवरदिगारा ये जो भी दिल में हाजत लाया है इसकी हाजत को पूरा कर दे। तो जहाँ जहाँ सैयद सज्जाद होते हैं ना, छोटी बहन सकीना साथ रहती है, सकीना साथ रहती है। हम सब जानते हैं आज भी सकीना जिसको सबसे ज्यादा रिहाई की तमन्ना थी, एक रिवायत में 5 रबीउल अव्वल सकीना की शहादत है, जो सकीना बार बार जिंदान में यही कहती थी, फूफी अम्मा हम कब जाएंगे, हम कब रिहा होंगे, फूफी अम्मा यहाँ तो हवा भी नहीं आती है, यहाँ कितनी गर्मी है, दम घुटता है। वही सकीना कहती कितना अंधेरा है, यहाँ डर लगता है। जब परिंदे उड़ते थे तो कहती थी कहाँ जा रहे परिंदे, क्या अपने अपने घरों को जा रहे हैं, फूफी अम्मा हम कब जाएंगे। जो बच्ची रोजाना बस यही कहती रही, आज भी वो बच्ची कैद जिंदान में कब्र की तारीकी में है। जनाबे रबाब जिंदगी भर धूप में बैठी हैं, जब तक जिंदा रही। जब भी कोई कहता बीबी छाई में आ जाए, कहती किस तरह आ जाऊं, मेरा वाली करबला में बेगौरों का पन्ना, अली असगर अली अकबर धूप में, मेरी बच्ची तन्हा तेरी कब्र में। कभी बीबियों ने ठंडा पानी नहीं पिया, ये वो बीबियां हैं कि जिस वक्त जनाबे सकीना अपने दामन को फैलाती है, तसव्वुर करें उसने कफन नहीं मिला है, उसी जले हुए कुर्ते, जिसका दामन जला हुआ है कुर्ता वही कफन था। कहते दामन उठाती है और कहती परवरदिगारा ये मेरा वो भाई है जो करबला से कूफा, कूफा से शाम दरबारों बाजारों में फिराया गया, तुझसे कोई दुआ नहीं मांगी, आज एक अज़ादार के लिए दुआ मांग रहे हैं। परवरदिगार इसकी दुआ को कबूल कर ले। मेरे मौला हम सब यहाँ आए पुरसा देने, बहुत अज़ा के फर्ज उठने वाले हैं, हम सब तो फर्ज अज़ा बढ़ा देते हैं, मगर जरा सा मदीने वालों को याद कर लें। एक बेटी साथ है हुसैन की जिस पर इतने मसाइब गुजरे, मगर एक बेटी आज भी मुंतजिर है, मेरा बाबा आएगा, अली अकबर को भेजेगा, मेरा चचा आएगा। जैसे ही बशीर मदीने में आया है, जैसे ही सुगरा को खबर मिली, कहती नानी उम्मे सलमा जल्दी चलिए, मेरा बाबा आया है, काफिला आ गया है। देखिए नानी अब मैं चल के बाबा से कैसा रूठूंगी, शिकायत करूंगी, बाबा मुझे मनाएंगे। नानी उम्मे सलमा जल्दी चलिए। अब जो आया क्या देखा, काला अलम है, कुछ बीवियां बैठी हैं, कहाँ है मेरी फूफी अम्मा, फूफी ज़ैनब कहाँ है। जनाबे ज़ैनब ने देखा, फूफी अम्मा ये क्या हाल, क्या तू नहीं पहचानेगी सुगरा, का मेरा बाबा कहाँ है, का तेरा बाबा शहीद हो गया, मेरा चचा कहाँ है, का वो भी नहीं आए, बाजू कटा के सो है, मेरा अली अकबर का सुगरा समझ ले सिवाय सैयद सज्जाद के कोई नहीं आया। उस वक्त सुगरा एक एक कोदू को देखने लगी, क्या देखती है, अरे अली असगर तो आया, क्या वो भी शहीद हो गया, क्या फूफी अम्मा क्या फौजी खेमे में आ गई थी, कनी असगर जिहाद के लिए गया था, मगर सुगरा फौजी खेमे में आई नहीं, खेमों को लूटा गया, जलाया गया, हमारे बाजू बंधे, सर से चादरें थी, हम तैयार बतैयार फिराए गए। सुगरा कहती है मेरा भैया सज्जाद कहाँ है, जिससे आड़ करके आई है, जो दरवाजे पे बैठा है। अब जो सुगरा ने देखा 23-24 साल का भैया असा का सहारा लिए, शाल ओढ़े, आगे भाई के गले लगी, आए भैया
وقت نے ساتھ نہیں دیا، اس لیے اکبر و عباس کو لینے نہ بھیج سکا۔ پروردگار ہماری مجلس نظرانی کو قبول کر لے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما، ہمیں کوئی غم نہ